Things that destroy Iman. These are 4 according to me. اور بھی بہت ہیں لیکن یہ 4 ٹاپ ہیں. Bad company, bad friend. People want to offer salah, but friends ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو اس کی بھی نماز چھوٹ جاتی. There are many people I saw جو نمازی تھے, تبلیغی جماعت سے تھے, یونیورسٹیز جوائن کی, نمازیں گئیں, ختم ہو گئی. کسی کارپوریٹ سیکٹر میں گئے, نمازیں گئیں, بیکاز کمپنی ویسی ہے. اچھے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا, نیک لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا, you know. And then I saw in my university time sisters who were in niqab, hijab in the first semester. In the 4th semester niqab بھی گیا, hijab بھی گیا. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. Reason کمپنی کا اثر. Okay. So bad company literally destroys Iman. Then music and movies. There are some appropriate movies. اچھی movies ہو سکتی ہیں. But you know, majority of such things, especially music. ابھی میوزک کے بارے میں آپ کو ابن قیم کے سخت سخت اقوال سناتا ہوں. پیپل آسک کہ میوزک کا کیا سٹیٹس ہے اسلام میں. میری جو ریسرچ ہے, میرے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ایک تو کلیئر کٹ احادیث ہے. دوسرا, آئی ایم کمنگ فرام اے بیک گراؤنڈ کہ آئی واز اے ووکلسٹ. یو نو, ایک لوکل بینڈ ہم نے بنایا تھا. ڈیتھ میٹل, بلیک میٹل, گوتھک, یو نو, پنک میٹل, نو میٹل, یہ ساری میٹل کی ٹائپس. میرے پاس 200 GB کلیکشن 2006-2007 میں ہوتی تھی, جب 200 GB بہت بڑی چیز ہوتی تھی. جو لوگ میرے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے. یونیورسٹی میں ہم ایک بینڈ بھی بنا رہے تھے. میرا دوست زرار ماشاءاللہ وہ بھی دین کی طرف ہے, وہ گٹارسٹ تھا, اور اسی طرح بیس پلیئر بھی ہمارا ایک تھا, ڈرمر بھی تھا. میٹالکا ہمارا فیوریٹ بینڈ تھا اس دور میں. تو یو نو, آئی ایم کمنگ فرام دیٹ بیک گراؤنڈ کہ میں اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا کہ میں نے میوزک نہیں کبھی سنا ہوا ہے یا میں شروع سے دیندار تھا. آئی نو میوزک کا افیکٹ کیا ہے, آئی نو بالی ووڈ سانگس کا افیکٹ کیا ہے, اور وہ آپ کو کس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں. لٹرلی وہ آپ کو اس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں, اس ہائٹ پر لے کر جاتے ہیں بالی ووڈ سانگس, کہ وہاں سے آپ اتنے برے گرتے ہیں. جب آپ ریالٹی میں آتے ہیں, آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں, آپ اتنی ہائٹ سے گرتے ہیں کہ آپ کی سوچ. تو کچھ حکمت ہے نا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sincere to us. Allah is sincere to us. That's why he forbade us. And don't even ask me about, you know, hip hop and these, you know, rap songs. So music, to me, musical instruments are haram. اور جو lyrics ہیں, they are even more dangerous. آج کے جو lyrics ہیں, they are literally poison. انسان کو اس کے پرپس سے دور کرتے ہیں, اللہ سے دور کرتے ہیں, انسان کو فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں, یوفوریا کی سٹیٹ میں لے کر جاتے ہیں. انسان کو دے ایکٹ لائک اے ڈرگ. آپ کا ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں, ڈوپ سینٹرز کو جا کر ہٹ کرتا ہے میوزک. تو یو شوڈ اوائڈ, جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. آئی انڈرسٹینڈ ایک دم چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, چلے ایٹ لیسٹ فضول سے تو جان چھڑا لیں نا. فلتی میوزک سے تو نکل آئیں, ہپ ہاپ ریپ سے تو نکل آئیں نا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ آپ کو باقیوں سے بھی نکالے. نمبر 3, مکسنگ اپ تھنگس دیٹ ڈسٹرائے ایمان. مکسنگ اپ سے کیا مراد ہے کہ یو سٹ ان گڈ کمپنی اینڈ دین یو گو اینڈ سٹ ان بیڈ کمپنی. یو آر مکسنگ اپ 2 تھنگس. آپ اچھے لوگ میں ہی بیٹھ رہے ہیں, دیندار باتیں بھی سن رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان لوگوں میں ہی بیٹھ رہے ہیں جو ایمینم سنتے ہیں. آپ ان میں بھی بیٹھ رہے ہیں جو ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا, بیکاز اے پرسن کین ناٹ ہیو 2 ہارٹس. یو ہیو ٹو چوز اے پاتھ کہ میں نے بس نیک لوگوں میں بیٹھنا ہے, پھر نیک لوگوں میں ہی بیٹھنا ہے. ادروائز دس ول ڈسٹرائے یور ایمان. اینڈ لاسٹ از envy, حسد. Jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood. حدیث ہے, جیسے دیمک اس کو کھا جاتی ہے, لکڑی کو کھا جاتی ہے, اسی طرح envy اور حسد good deeds کو کھا جاتا ہے. یا just like a fire eats the wood, یہ بھی ایک مثال ہے, آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد ہوتا ہے ایک نیچرل, دس از اے نیچرل ایموشن. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا, یوسف علیہ السلام سے. سبلنگز میں رائیولری بہت جو ہے وہ کامن ہے, اسپیشلی ٹین ایج میں ہو جاتا ہے حسد کہ ابو نے اس کو یہ لا کر دیا, مجھے یہ نہیں لا کر دیا, ابو نے اس کو یہ دیا. سبلنگز میں ایسے ایسے اختلاف ہو جاتے ہیں کہ محنت میں کروں, انجوائے تم کرو. سارا دن گھر کے کام میں کرتا ہوں, تم جاب کر کے آتے ہو اور بس بیٹھ جاتے ہو آ کے, اور اینڈ میں پیسے بھی زیادہ تمہیں ملتے ہیں. تو یہ آ جاتی ہیں چیزیں, نیچرل ہیں. ماں باپ کو مینیج کرنا چاہیے, اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے. بٹ جو خود بندہ انوی کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دس ول ایٹ اپ مائی گڈ ڈیڈس. بھائی آپ کمپیئر کرنے کی بجائے جو ہے وہ تعریف کرو اگلے کی, آپ اس کے لیے دعا کرو
آپ کا بھائی آپ کی بہن ہو آپ سے زیادہ کماتا ہے, اچھی بات ہے, آپ اس کے لیے اور دعا کرو, اللہ اسے اور دے. سو envy eats up good deeds. So just last few things. فضیل ابن عیاض کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ میرے فیوریٹ سلف ہیں. اسلاف, تابعین, تبع تابعین, صحابہ اور بزرگان, یہ اسلاف ہوتے ہیں. تو he is one of my favorite salaf. He said, whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him. This is what I am talking about. ریئل فرینڈشپ یہ نہیں ہے کہ دوست کے سن پر مسکرانا. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا, دوست ٹک ٹاک کی ویڈیوز دکھاتا ہے, آپ کو فضول چیزیں دکھاتا ہے, آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, آپ انکریج کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ. He said, if you smile at his sin, you have betrayed him actually. تم نے دھوکہ دیا ہے اس کو. کیسے دھوکہ دیا ہے کہ تم سنسیئر دوست نہیں ہو. اگر تم سنسیئر دوست ہوتے تم منع کرتے, تم روکتے. یہ سنسیئرٹی ہے. یہ کون سی سنسیئرٹی ہے کہ تم مسکرا رہے ہو اس کے گناہ پہ. Then Sufyan as-Sawri said, there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. دوست سے زیادہ انسان کو کوئی اور کریکٹ اور کرپٹ نہیں کرتا. یقین کریں ماں باپ کی بات نہیں سنتے لوگ, دوست کی بات زیادہ سنتے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اس کے دوست اچھے بنیں, کیونکہ ایک ایج آتی ہے کہ ٹین ایجرز ماں باپ کی بات نہیں سنتے. So they should look کہ ان کے فرینڈز اچھے, کیونکہ فرینڈ سے انفلوئنس, اسپیشلی جو 13 to 18 سال کا جو ہوتا ہے نا ٹائم پیریڈ, اس میں ہم زیادہ دوستوں کی سنتے ہیں. تو پیرنٹس ہیو ٹو انشور کہ دوست اس کے اچھے. ابن حجر said, no sin remains minor when accompanied by persistence and no sin remains major when accompanied by the seeking of forgiveness. کوئی بھی سن مائنر نہیں ہے جب وہ روٹین بن جائے تو وہ میجر سن ہے, چاہے وہ آپ کے نزدیک چھوٹا سن ہے, پرسسٹنس کی وجہ سے وہ میجر بن جاتا. جیسے مثال کے طور پہ یو ٹاک ٹو اے نان محرم, اب آپ کے لیے مائنر سن ہے, اینڈ اف یو آر ٹاکنگ ناٹ دیٹ بیڈ تھنگس, جسٹ انٹریکشن کر رہے ہیں آپ, اللہ کی حدود کو کراس اس سینس میں کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں. نان محرم سے بات کرنا منع نہیں ہے, کام کے لیے کی جا سکتی ہے, پرپز فل ہونا چاہیے اور اکیلے میں نہیں ہونی چاہیے. گروپ ورک ہو تو بات کی جا سکتی ہے. But when you are chatting to someone, when you are lonely, there is immense chance of slipping away. اب آپ اس کو persistent بنا لیتے ہیں, آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں گناہ, تو یہ major sin بن جائے گا. This is one of the rules of fiqh. کہ you consider it minor sin, but it is actually major sin. Even though you are not committing anything that evil, اس level کا evil, but still it will be a major sin. And major sin becomes a minor and doesn't become a sin when accompanied by the seeking of forgiveness. اور معافی مانگنے سے میجر سن بھی معاف ہو جاتا ہے. دین ابن القیم کا میں ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں میوزک کے بارے میں. نیور ڈو دا لو آف سانگ اینڈ دا لو آف قرآن کم ٹوگیدر ان اے پرسنز ہارٹ ایکسپٹ دیٹ ون ایکسپیلز دی ادر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالی ووڈ سانگ بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں ہے, یا بالی ووڈ سانگ قرآن کو نکال دے گا, قرآن کو نکالنے سے مراد ہے قرآن کی فلسفی کو, یا قرآن بالی ووڈ سانگ کو نکال دے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ زیادہ کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ایمینم بھی دل میں اور قرآن بھی دل میں, اللہ رسول بھی دل میں ہے اور ہپ ہاپ بھی دل میں. دس از ناٹ پاسبل. بالی ووڈ کے لیرکس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے لیرکس ہوتے ہیں. ان لیرکس کو سن کے کوئی بندہ نیک نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میوزک میکس اس بیٹر پرسن. Define a better person. How has it made you a better person? Some people go on to say music is the diet of the soul. تو ایک اسکالر کہتے تھے yes it is the diet of the soul but a bad soul, not a good soul. It is the diet but of a bad soul. So music and songs will expel the Quran. اکثر یوتھ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں پیچھے گانا چل رہا ہوتا ہے, تو میوزک تو یہیں سے پھر غلط ہو گیا نا. بھائی جو چیز دماغ پہ سوار ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ چیز غلط نہیں تو پھر اور کیا ہے. آپ کو ہنڈر کر رہی ہے ورشپ سے. لوگ سجدے میں جا رہے ہیں اور بالی ووڈ سانگ چل رہا ہے مائنڈ میں. These are the harms of music. And then Ibn al-Qayyim said, singing and music is worse and more harmful than stories of emperors. Stories of emperors سنایا کرتے تھے اس دور میں نا, لوگوں کو ویسے ہی غافل کرنے کے لیے. جیسے ایمپررز کے خلاف بغاوت نہ کرو تو ایمپررز کی سٹوری سنائی جو اور لوگوں کو غافل کرو. تو ہی سیڈ کہ سنگنگ اینڈ میوزک از ایون ورس دین دیٹ بیکاز اٹ ڈائریکٹس ون ٹو ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن. لٹرلی یس,
Hip hop directs you to adultery, and it is the fountainhead of hypocrisy. It is the snare of the shaitan. It is the snare of the shaitan. یہ شیطان کی آواز ہے. And it intoxicates the intellect. Literally it intoxicates your mind. آپ کو پتہ ہے کہ فقہ اسلامی میں آپ لوگ حیران ہوں گے, وہ بندہ جو میوزک سنتا ہے اس کی گواہی نہیں ہے. اگر یہاں اسلامک شریعہ ہوتی تو میوزک سننے والے سارے گئے کہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہے, کیونکہ آپ فول ہیں, آپ ایڈیٹ ہیں. Because scholars declared a person who listens to music as idiot. He is someone جو intoxicated ہے, وہ ہوش میں نہیں ہے, وہ میوزک سن رہا ہے, عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے that is a very serious issue. It's obstructing people from the Quran is worse than any way in which other types of phony speech blocks them. And its greatest harm is that it is obstructing you from the Quran. Because Ibn Taymiyyah said that those people who listen to music a lot, they don't like the Quran. Literally مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے, لمس کی ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی ہمارے پاس, she was doing a degree in music, something like that, and she said to me کہ she was very honest with me, I appreciated this. انہوں نے سچ بولا, انہوں نے کہا کہ قرآن نہیں لطف دیتا. آپ کہتے ہیں قرآن سنو میوزک کی جگہ, تو نہیں لطف دیتا, میوزک لطف دیتا. تو میرے ذہن میں اسی وقت اللہ نے ایک ایگزامپل ڈالی. میں نے کہا کہ دیکھیں, جب انسان بیمار ہوتا ہے نا, اس کی زبان کڑوی ہوتی, بخار ہوتا ہے, تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا کھانے میں. آپ اسے اچھے سے اچھا کھلا دو, تو ہے ہی بیمار, اس کی زبان میں ہی کڑواہٹ ہے, تو اس سے ٹیسٹ ہی فیل نہیں ہوگا, ٹیسٹ بڈس خراب ہو جائیں گے. اب کرونا وائرس میں آپ کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کو تو فیل ہی نہیں ہوگا, اسمیل کی سینس بھی نہیں ہے, نہ ہی ٹیسٹ کی اسمیل ہے. سو ورک آن یور ہارٹ, دیٹس وائی قرآن از ناٹ افیکٹنگ. بیماری ہے نا, اسپرچل ڈیزیز ہے, ہارٹ بیمار ہے, اس پہ کام کریں, پھر قرآن انشاءاللہ افیکٹ کرے گا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.